السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ قال اللہ عز وجل فی موضع آخر انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يثبت العلم ويكثر الجهل، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اغدو عالما او متعلما، کہ پانچواں مت بننا، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما یا طالب العلم بن جاؤ، او مستمعا یا علم سننے والے بن جاؤ، او محبا یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پانچواں مت بننا، اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا کہ پانچویں سے مراد کیا ہے آپ کی؟ فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، علماء سے بغض مت کرنا، اہل علم سے نفرت مت پیدا کرنا، یہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کن عالماً، سب سے پہلے عالم بن جاؤ، اس لیے کہ عالم کا رتبہ، عالم کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت اہل علم کو مقام عطا کرتے ہیں، اہل علم کو مراتب اور مناصب ادا کیا کرتے ہیں۔ اہل علم کی گواہی اللہ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنی گواہی کا ذکر کیا، فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، اور متصل بات کا واولو العلم کہ اہل علم کی گواہی۔ سب سے پہلی وحی علم کے متعلق تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صحیح بخاری پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی۔ ایک مدرسہ سب سے پہلے اللہ نے خود بنایا، اس مدرسے کا سب سے پہلا طالب العلم جناب آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے معلم اور مربی خود اللہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، علم الاسماء کا علم دیا، معرفت دی، چند نام سکھائے، پھر فرشتوں پر پیش کیے، کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ کہا عالم بن جاؤ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ جب بندہ عالم بنتا ہے، جب معرفت آتی ہے، جب ادراک آتا ہے، جب دین کے متعلق معلومات ہوتی ہیں تو تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، للہیت اور ربانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ علم میں ربانیت پیدا نہ ہو، تقوی پیدا نہ ہو، تو یہ علم نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فنون میں سے ایک فن ہے۔ یہ تقوی خشیت پیدا کرتا ہے، یہ علم معرفت پیدا کرتی ہے، یہ علم خشیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء کے بڑے مقام اور مراتب بیان کیے، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں
کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کیا چھوڑا؟ درہم و دینار؟ انبیاء نے زر و جداد؟ انبیاء نے کوئی بینک بیلنس چھوڑا؟ نہیں، کہ انبیاء نے یہ علم چھوڑا، علم وحی چھوڑا، یہ ان کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ نظر اللہ عمران سامی منا مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے۔ کس کو؟ کہا جو میری حدیث کو سنتا ہے، سننے کے بعد اسے یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد فَيُبَلِّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ، لوگوں تک اسے پہنچاتا ہے جیسے سنی۔ کہا اللہ اسے تر و تازہ رکھے، اللہ اسے خوش و خرم رکھے۔ یہ دعا کس کے لیے دی؟ یہ دعا علماء کے لیے دی، وحی کے طالب العلم کے لیے دی، دین پڑھنے پڑھانے والے کے لیے دی، دین سیکھنے سکھانے والے کے لیے دی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے نائبین پر رحم فرما، میرے خلیفوں پر رحم فرما۔ صحابہ حیران ہوئے، کہا اللہ کے نبی من خلفاؤک، آپ کے نائبین کون ہیں؟ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ آپ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہ الذین یأتون من بعدی ویرغون احادیثی ویعلمونها الناس، میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں کو پڑھیں گے، روایات کو نقل کریں گے، وحی کا علم سیکھیں گے، وحی کا علم لوگوں کو سکھائیں گے۔ یہ میرے نائبین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ علم کا حصول، عالم بننا، علم وحی کو سیکھنا، علم وحی کو سکھانا بہت بڑے اجر کا باعث ہے، بہت بڑے درجات کا باعث ہے، بہت بڑی بلندی کا باعث ہے۔ لہذا اپنا تعلق علم وحی سے جوڑ لیجئے، اور علم وحی سیکھنے کے لیے کہا کن عالمن کے بعد اگر عالم نہیں بن سکے ہو او متعلمہ، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اور علم سیکھنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، وحی کا علم سیکھتا ہے، کہ اللہ رب العزت سہل اللہ لہ طرقا الی الجنہ، اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کہا یہ طالب العلم کے لیے یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، کس کے لیے؟ طالب العلم کے لیے۔ بڑی فضیلت ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آج ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا کہ دو بزرگ صحابی کا ذکر کیا، خبیثہ بن مخارق، 70 سال کی عمر ہے، بوڑھے بابا ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، سانس چڑھی ہوئی ہے، کہ اللہ کے رسول کبرت سنی ورق عظمی، میری عمر بڑھ چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ لتعلمنی ما ینفعنی، مجھے علم سکھائیں، مجھے معرفت سکھائیں، مجھے وحی کے متعلق معلومات دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ کوئی سیکھنے کی عمر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں، سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، کا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، معرفت حاصل کرتے رہو۔ 70 سال کی عمر ہے اور بزرگی بھی چھائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے علم سکھایا، معرفت سکھائی، دین کے متعلق موٹی موٹی معلومات دی، اور پھر ساتھ ساتھ بشارت بھی دی کہ خبیثہ ما مررت من حجر ولا شجر ولا مدر، اے خبیثہ جس راستے سے تم گزرے ہو وہاں جتنے پتھر آئے، وہاں جتنے درخت آئے، وہ سارے کے سارے الا استغفر لک، تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ آپ کے پاس شیخ صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں،
علم سے علم، ان سے علم حاصل کریں، ان سے معرفت حاصل کریں، ان سے سیکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ابھی کوئی سیکھنے کی نہیں۔ اور دوسرے صحابی آنکھوں سے نبیلے ہیں، عبداللہ ابن ام مختوم دکھائی نہیں دیتا، عمر بھی بڑھ چکی ہے۔ قرآن کریم نے کیا انداز ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، علم کی معرفت کے لیے، وحی کو سیکھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ کہیں اللہ نے کہا یس یہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے اندر تمنا تھی، ان کے اندر سیکھنے کی جستجو تھی، تو لہذا عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کن عالمن، اگر عالم نہیں بن سکے ہو تو او متعلمہ، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم تو فرض ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہو، شرک اور توحید کے درمیان حد فاصل پتہ ہو، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اتنا تو آنا چاہیے۔ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہے، اتنا پتہ ہونا چاہیے نواقض الصلاۃ کیا ہے، اتنا پتہ ہونا چاہیے شرعی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم آج نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، شرعی غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، باتیں کر لیں گے، بٹھا دیں، ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے، کہا غسل کا طریقہ بتاؤ، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور جس غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب تک غسل نہ کر لے، جب تک پاک نہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، جب وہ گندگی جسم پر لگ جائے بے چینی ہوتی آتی ہے۔ لیکن نوجوان نسل کو نہیں معلوم اور جستجو بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں میرا اقرا میں بیان ہو رہا تھا، لیکچر ہو رہا تھا، طلباء سے میں نے پوچھ لیا کہ شرعی غسل کا طریقہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم سوائے 4 بچوں کے 150 میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ شرعی طریقہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء سے تعلق جوڑیں، ہمارے رشتے بہت کمزور ہیں، ان کو خوشیوں میں، ان کو غمیوں میں، ان کو دیگر معاملات میں یاد رکھیں، ان کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملائیں، ان سے محبت کریں۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ان کا احترام ہمارے قلب کے اندر ہونا چاہیے۔ طالب العلم بن جائے، یہ علم وحی بہت اونچی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے کہ رب کا علم، رب کے قرآن کا علم، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ اور اس کے بعد اگر طالب علم بھی نہیں بن سکے ہیں، او مستمع، علم سننے والے بن جائیں، او محبہ، علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ کہا 5ویں مت بننا، ایک ایک آیت کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک مسئلے کے لیے اسلاف نے سفر کیے ہیں، لمبے اور طویل اسفار کیے ہیں، صرف ایک ایک مسئلے کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو اشکلت علی آیت، اگر مجھے ایک آیت یاد نہ ہو، ایک آیت کی تفسیر مجھے نہ آتی ہو، اور مجھے پتا چلے کہ میں یفتح علی برق الغماد، ایک آدمی یمن کے کونے پر ہے، وہ اس کا علم جانتا ہے، لرحلت الیہ، میں اس کے پاس جاؤں اور اس کا علم سیکھوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں، جا کر ایک حدیث سنتے ہیں۔ انما العلم بالتعلم، یہ علم خالی پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ بالتعلم سیکھنے سے آتا ہے، اپنا استاد بنانے سے آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کتابی ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے بھٹکا رہے ہیں، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے، وہ مذہبی لیکچرار بنے ہوئے ہیں، وہ مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کے لاکھوں لوگ فالو کرتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، علم سلب نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے بیٹھیں گے، چند کتابیں اٹھا دیں گے، فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے،
خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم استاد بنانے سے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا دین کا علم، وحی کا علم۔ دیکھیے ہم دنیا کے علم سیکھنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ فلاں فلاں مناصب مراتب حاصل کر لے، اونچی جگہ پر پہنچ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کتنی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقتی چیز ہے، کوشش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، بیٹا ڈاکٹر بنے، بیٹا انجینئر بنے، بیٹا بڑے بڑے مناصب پر جائے، بڑی بڑی تعلیمات حاصل کرے، لیکن یہ دین کا علم اسے ضرور سمجھنا چاہیے۔ دنیا کا علم آنکھ بند ہوگی یہیں کا یہیں رہ جائے گا، یہ علم اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے رشتہ، تعلق، رابطہ، کنڈیکٹ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جو کھایا ہضم کر گیا، جو پوشاک پہنی بوسیدہ کر دی، جو لوگوں کو دیا، جو اللہ کے راستے میں دیا ذخیرہ کر دیا، دولت سب ختم، دنیا آنکھ بند ہوئی ختم۔ صرف تین چیزیں کام آتی ہیں، صرف تین چیزیں، صرف تین چیزیں، مر گئے قبر کے اندر بھی کام آئیں گی، صرف تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، یہ کام آئے گا، اپنے ہاتھ سے کچھ خرچ کیا، مرنے کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، یہ کام آئے گا۔ او علم ينتفع به، عالم تھا شاگرد چھوڑ گیا۔ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیے، اپنے بچوں کو معرفت دیجیے، رب کے متعلق سکھائیے، رب کی ربانیت بتائیے، رب کے جلال کے متعلق بتائیے۔ کہا یہ علم کام آئے گا، ينتفع به۔ اور تیسری چیز او ولد صالح، نیک اولاد، اولاد نیک ہوگی تو دعا کرے گی، اولاد نیک ہوگی تو کہے گی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد نیک ہوگی تو کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب اولاد کو دین کا علم نہیں دیا ہوگا، رب کی معرفت نہیں بتائی ہوگی، تو اللہ کی قسم پھر وہ دعائیں نہیں کرے گی۔ کتنی جگہ بھری میں باپ نے سکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، باپ کو ہی جو ہے نا باہر پھینکا۔ کتنی نظر آتی ہیں مثالیں۔ اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا عالم نے، دین کی معرفت والے نے ایسا کام کیا ہو۔ لہذا ہمارا تعلق وحی کے علم سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ موت کے بعد بھی کام آتی ہے، یہ عظیم علم ہے۔ لہذا شوال میں مدرسوں میں داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر خود پڑھنا چاہے خود داخل ہو جائے، ٹائم نکالیں، علماء کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو ضرور داخل کریں، ضرور داخل کریں۔ آپ کا بچہ عالم بنے گا، ممبر پر کھڑا ہوگا، جب ممبر پر کھڑا ہوگا، جب آپ کے لیے دعائیں پڑھے گا، اللہ اکبر کبھی، جب لوگوں کو بیان کرے گا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کوئی ایسا مقام، بہت اونچا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کا داعی بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ ایک بچہ حافظ بن گیا، نبی علیہ السلام فرماتے البس والدیہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے۔ خالی تاج نہیں، سفارش بھی کرے گا اتنے لوگوں کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے بڑے مرتبے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا اغدو عالما، عبداللہ بن عمر کا قول، یہاں سے میں نے بات شروع کی، پانچویں مت بننا، یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، علم سن رہے ہیں، معرفت سن رہے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کوئی بھی قوم جب اللہ کا قرآن سنتی ہے، جب اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ ہماری محفل کتنی قیمتی محفل ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پر ڈھانپے ہوئے ہیں۔ فانزل علیہم السکینہ، اللہ رب العزت سکون نازل کرتے ہیں۔ وذکرہم فی من عند اللہ، اللہ اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ بندے میرا ذکر کر رہے تھے، میرا ذکر سن رہے تھے، یہ دین کی بات سن رہے تھے۔ لہذا او مستمعن، اگر عالم نہیں بن سکے، اگر طالب العلم بھی نہیں بن سکے، تو یہ دین سننے والے بن جاؤ۔ او محبہ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ باتیں تو بہت ہیں، میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں جو باتیں کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وحی کے علم سے ہمیں جوڑ دے، اللہ رب العزت دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا
اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو نفع مند ہو، اور نفع مند علم کب ہوتا ہے؟ جب علم پر عمل ہو، جب معرفت پر عمل ہو، تو اللہ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ علم کی فقیہت کتنی زیادہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ کا ایک قول، کہا علم ہر چیز پر مقدم ہے، بلکہ ہر چیز علم کے بعد ہے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم سیکھیں۔ جب علم ہوگا تو پھر ہی عمل قبول ہوگا، جب علم ہوگا تو پھر ہی نیکیاں قبول ہوں گی۔ اگر علم نہیں ہے، قرآن نے فرمایا جب معرفت نہیں ہے، اصحاب السعیر کیسے ہوں گے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام